بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ علم الکلام کی وجوہات تسمیہ بیان فرمائیں گے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیوں ہے، اس کو کلام کیوں کہتے ہیں، اور وجہ تسمیہ کیا ہے، کلام کہنے کی وجوہات کیا ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم وجوہات تسمیہ کو جانیں، اس سے قبل ہم علم الکلام کی کچھ تعریفات کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ علم الکلام کی ایک تعریف شرح المقاصد میں کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ الکلام هو العلم بالعقائد الدینیۃ عن الادلۃ التفصیلیہ۔ کلام عقائد دینیہ کا علم جاننا، عقائد دینیہ کو جاننا ان کے ادلہ تفصیلیہ سے۔ تو ادلہ تفصیلیہ سے دینی عقائد کو جاننا یہ علم الکلام ہے۔ جیسے کہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے علم الفقہ، اصول فقہ اور علم الکلام کو جانا تھا کہ علماء نے نام رکھا ہے عقائد دینیہ کو ان کے ادلہ سے جاننے کا، انہوں نے نام رکھا ہے الکلام۔ تو یہ وہی تعریف ہے شرح المقاصد والی۔ لیکن ایک اور تعریف جو علامہ عز الدین الایجی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور وہ المواقف فی علم الکلام میں وہ تعریف ہے، صرف اس تعریف پر ایک پوری شرح ہے، اس کا نام ہے شرح التعریف فی المواقف۔ امام دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ المواقف فی علم الکلام، پھر اس المواقف پر ایک شرح ہے شرح التعریف فی المواقف، اور یہ بہت ہی جامع تعریف ہے۔ علامہ عز الدین الایجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکلام علم بامور یقتدر معه، ان امور کو جاننے کا نام ہے علم الکلام، یقتدر معه یا یقتدر معه کہ بندہ اس کے ساتھ قادر ہو جاتا ہے، اس کو ایک قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ کن چیزوں پر؟ علی اثبات العقائد الدینیہ، کہ وہ دینی عقائد کو ثابت کرنے پر قادر ہوتا ہے، یا دینی عقائد کے اس بات پر اس کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ صرف اس بات ہوگا، ظاہر بات ہے کہ اس بات کے لیے دلائل بھی چاہیے ہوں گے، تو اب وہ دلائل کے اندر دو شق مزید اضافہ فرماتے ہیں کہ بِإِرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا، وہ عقائد دینیہ کا اس بات ان کے ادلہ سے کرے گا، حجتوں سے کرے گا، اور ان حجتوں پر ظاہر بات ہے کہ باطل کی طرف سے اعتراضات بھی آئیں گے، شبہات بھی آئیں گے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہوگا وَدَفْعِ الشُّبَهِ عَنْهَا، وہ عقائد دینیہ کے اس بات کو ادلہ تفصیلیہ سے کرنے پر قادر ہو، اور اپنے عقائد دینیہ سے وہ شبہات کو دفع کرنے پر قادر ہو۔ تو یہاں پر اس تعریف میں اگر ہم غور کریں تو یہ علم مطلق کہا جا رہا ہے۔ اب علماء نے اس میں اختلاف یہ کیا کہ علم سے مراد کیا ہے۔ علم کا اطلاق تصورات پر بھی ہوتا ہے، یا یہاں پر صرف تصدیقات مراد ہیں۔ نمبر 3، تصدیقات اگر مراد لیں تو نمبر 2 میں یعنی تصورات ایک قسم، نمبر 2 تصدیقات میں پھر وہ چاہے تصدیقات یقینیہ ہوں یا غیر یقینیہ ہوں، وہ سارے تصدیقات ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یہاں پر علم سے مراد تصورات اور تصدیقات دونوں مراد ہیں۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ہے، اور چوتھا قول، اور وہ راجح قول ہے، وہ یہ کہ یہاں پر نہ تصورات مراد ہیں، نہ تصدیقات یقینیہ غیر یقینیہ مراد ہیں، نہ تصورات اور تصدیقات دونوں مراد ہیں، بلکہ یہاں پر راجح قول یہ ہے کہ صرف تصدیقات یقینیہ وہ علم الکلام میں آتا ہے، اور علم الکلام کا موضوع ہے، علم الکلام سے مراد صرف تصدیقات یقینیہ ہیں، وہاں پہ تصورات یا تصدیقات یقینیہ غیر یقینیہ ان سے بحث نہیں ہوتی، صرف تصدیقات یقینیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تصدیقات یقینیہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تصدیق اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ تصدیق میں ظن بھی ہے، جہل مرکب بھی ہے، تقلید بھی ہے، اور یقین بھی ہے۔ اب یہاں پر ظن کیا ہے؟ جو پہلی قسم ہے ظن، تصدیق کے اندر ایک ظن آتی ہے۔ ظن کیا ہوتا ہے؟ کہ 70% کسی کام کے کرنے کا یقین ہو اور 30% نہ کرنے کا یقین ہو، ہم کہیں گے ظن غالب یہ کہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو تصدیقات یقینیہ سے ہم نے ظن کو مراد لیا، اور ایک معنی ظن کا آیا، اور ظن سے مراد ظن غالب ہے کہ زیادہ تر اس کام کے ہونے کا یا نہ ہونے کا امکان ہو،
اور کم اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کے امکان ہو تو جو راجع پہلو ہوگا وہ ظن غالب کہلائے گا۔ تقلید کیا ہوتا ہے؟ تقلید وہ ہوتا ہے جو تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے۔ تقلید کسی شک پیدا کرنے والے کے شک پیدا کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے، لہذا یہاں پر تصدیق سے مراد تقلید بھی نہیں ہوا، ظن بھی نہیں لے سکتے ہم۔ اور ایک ہے جہل مرکب، تصدیق کے اندر ہی ایک جہل مرکب بھی ہے، یہ ہم صرف مطلقاً تصدیق کی قسم پڑھ رہے ہیں، ظن اور جہل مرکب اور تقلید اور یقین۔ تو جو تیسری قسم ہے جہل مرکب، یعنی ایک بندہ نہیں جانتا اور وہ اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، وہ جہل در جہل ہے، تو یہاں پر تصدیق سے مراد یہ قسم بھی نہیں ہے۔ آخری قسم جو تصدیق کی بنتی ہے وہ ہے یقین، اور یقین یہ ہوتا ہے جو تشکیک سے زائل نہ ہو، تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو، جو زوال کو قبول نہ کرے، وہ یقین ہے۔ تو علم الکلام آپ کو اور ہمیں اس یقین کا فائدہ دیتا ہے اور ان تصدیقات یقینی کا فائدہ دیتا ہے جو نہ جہل مرکب ہو، نہ تشکیک مشکک سے زائل ہو، اور نہ ہی تقلید ہو، نہ ظن غالب ہو، بلکہ وہ یقینی درجے میں ہوں۔ بِأُمُورٍ يُقْتَدَرُ مَعَهُ، پتہ کیا چلا کہ یہاں پر علم الکلام میں ظنیات سے زیادہ اصالتاً بحث نہیں کی جاتی۔ ویسے ہم نے کل بھی جانا تھا کہ بعض مسائل میں ہم ادلہ ظنیہ سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اصالتاً ضم سے بحث نہیں کی جاتی بلکہ قطعیات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں اس علم الکلام میں چونکہ اس کا موضوع ہی یقین کا فائدہ دینا ہے۔ بِأُمُورٍ يُقْتَدَرُ مَعَهُ فرمایا جا رہا ہے، بِهِ کیوں نہیں کہا گیا، بِهِ کے بجائے مَعَهُ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کبھی کبھار با سبب حقیقی کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر بھی کہا جائے، اور سبب حقیقی مؤثر حقیقی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم بھی کہیں اور با سبب حقیقی کے معنی میں آ جائے جو کہ مؤثر حقیقی کا معنی دے، تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم علم الکلام کو مؤثر حقیقی مان رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات ہے۔ دوسری وجہ بھی نہ کہنے اور معہو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر معہو اس لیے کہا جا رہا ہے، اگر بھی کہتے تو با مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے، مصاحبت حقیقی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور مصاحبت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر علم کلام میں بالفعل بحث کر رہا ہو تو وہ متکلم ہوگا، لیکن اگر بالقوہ بحث کر رہا ہو تو وہ متکلم نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک بندہ چاہے وہ بالفعل بحث کر رہا ہو یا بالقوہ، لیکن علم الکلام کا ملکہ اگر اس میں ہے تو وہ متکلم ہے، جیسے کل ہم نے فقیہ کی تعریف میں بھی جانا، تو وہ متکلم ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی نہ لایا گیا، چونکہ بی کا اگر با سبب حقیقی کے معنی میں لیں تب بھی خرابی لازم آتی ہے، اور اگر مصاحبت حقیقی کے معنی میں لے لیں تب بھی یہ مسئلہ لازم آتا ہے، یہ خرابی لازم آتی ہے کہ اگر وہ بندہ سو رہا ہو یا متکلم کلام کی بحث نہ کر رہا ہو تو وہ متکلم نہیں کہلائے گا، علم الکلام کا متکلم نہیں کہلائے گا، اس لیے معہو کہا گیا۔ معہو سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، بالفعل بحث کرے یا بالقوہ کرے وہ متکلم ہی ہے۔ على اثبات العقائد الدینیہ، على اثبات العقائد الدینیہ، یہاں پر اس بات کہا جا رہا ہے، لفظ تحصیل نہیں کہا گیا، لفظ اس بات کو لے کر آئے، یہ اس بات کی قید لگی ہے، تحصیل کی قید نہیں لگائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علم کلام کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ آدمی اسلامی عقائد کا غیر پر بھی اس بات کرے، لیکن اگر ہم تحصیل کہیں تو وہ تو اس نے خود حاصل کر لیا اور اس کا کسی غیر پر اس بات نہیں ہوگا، تو متکلم کی ذمہ داری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صرف خود کے لیے ہی نہیں پڑھتا بلکہ پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اوروں کو بھی سمجھاتا ہے، اوروں کو بھی پڑھاتا اور سکھاتا ہے، تو اس بات تب ہوگا غیروں پر۔ اگر تحصیل کہا جاتا تو غیر پر عقائد دینیہ کا اس بات نہ ہوتا، تو اس لیے اس بات کی قید لگائی گئی تاکہ خود بھی سیکھنے کے ساتھ ساتھ غیروں پر بھی اس کا اس بات کیا جائے۔ علی الغیر، وہ علم الکلام سے علی الغیر عقائد دینیہ کو ثابت کرے، بإیراد الحجج علیہا، بإیراد الحجج علیہا، یہاں پہ تمام ہر طرح کے حجتیں شامل ہیں، چاہے وہ ادلہ اجمالیہ ہوں چاہے وہ ادلہ تفصیلیہ ہوں۔ اس لیے کل ہم نے کہا تھا کہ بعض نسخوں میں علم الکلام کے ساتھ ادلہ تفصیلیہ کو بھی بیان کیا گیا ہے، جبکہ جس نسخے سے ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ مطلقاً رکھا گیا اور ادلہ کو بِأَدِلَّتِهَا ہی لکھا، تفصیلیہ یا اجمالیہ کی قید نہیں لگائی گئی۔
بہر کیف متکلم وہ ادلہ تفصیلیہ سے یا ادلہ اجمالیہ سے اگر وہ عقائد کو ثابت کرتا ہے تو وہ مؤمن مقلد نہیں ہے، اور وہ متکلم کے درجے میں آ جاتا ہے، مؤمن مقلد سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ عامیانہ انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دلیل اگر استدلال کر لے اور وہ ثابت کر لے تو وہ بھی مؤمنین مقلد سے نکل کر یا جہل مرکب سے یا ظن غالب سے نکل کر علم یقینی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے ایک اعرابی نے کہا تھا البعرة تدل على البعير والروث يدل على الحمير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج أما يدل على ذلك العالم القدير عليم القدير، کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یا آسمان اور زمین دلالت نہیں کرتے؟ جبکہ ایک منگنی اونٹنی پر اور لید گھوڑے پر اور پاؤں کے نشان گزرنے والے پر دال ہوتے ہیں، تو یہ زمین و آسمان کے نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دال ہیں۔ تو یہ دلیلیں اجمالی ہیں، اس سے ان کو علم کلام کا یقین حاصل ہو رہا ہے دلائل اجمالیہ سے، اور دلائل تفصیلیہ ہوں تو پھر یہ اور بھی اعلیٰ درجہ ہے بندہ متکلم کی، یعنی وہ اتنے یقینی علم کو حاصل کر لیتا ہے اگر ادلہ تفصیلیہ اس کو حاصل ہو جائیں تو وہ متکلم کہلاتا ہے۔ جس طریقے سے ادلہ تفصیلیہ سے احکام عملیہ کو جاننا فقیہ کا کام ہے، تو ادلہ تفصیلیہ سے عقائد دینیہ کا اثبات کرنا یہ متکلم کا وظیفہ ہے۔ ودفع الشبہ عنہا، اور ساتھ ساتھ وہ شبہات کو بھی دفع کرتا ہے، چاہے وہ شبہات کا دفعیہ وہ قلم سے ہو، لسان سے ہو، یا زبان سے ہو، یا مناظرے سے ہو، یا تقریر تحریر سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، بس شبہات کا دفعیہ ہو، شبہات کا رد ہو، تو یہ متکلم کا وظیفہ ہے۔ آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ ہم علم الکلام کو کلام کہنے کی جو وجوہات تسمیہ ہیں وہ جانیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔